اب دیکھیں نیچے ماڈل دیا ہوا وائی آئی از اکول ٹو بیٹا ٹو پلس بیٹا ٹو ایکس آئی پلس یو آئی. یہ کیا ہے؟ یہ تو پی آر ایف ہے، پاپولیشن ریگریشن فنکشن ہے اور لینئر ہے. سنس پی آر ایف از ناٹ ڈائریکٹلی آبزرویبل، یہ ڈائریکٹلی آبزرویبل نہیں ہوتا، وی ایسٹیمیٹڈ فرام دی ایس آر ایف، ہم اس کو ایس آر ایف سے ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب دیکھیں وائی آئی از اکول ٹو اسمال بی ون پلس بی ٹو ایکس پلس ای آئی، اٹ کین بی ریٹرن ایز. یہ دیکھیں ای آئی کیا چیز ہے؟ ایکچوئل وائی آئی مائنس پریڈکٹڈ وائی، جو درمیان میں فرق ہوتا ہے، دو کا جو ڈفرینس ہے وہ ای آئی ہے، وہ ایرر ہے. وائی آئی مائنس وائی ہیٹ آئی یہ اس کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایکچوئل وائی سے ایسٹیمیٹڈ وائی نکال دیں تو آپ کے پاس یہ کوئی چیز ای آئی آ جائے گی. تو ریزیڈولز ہمیں پیچھے پڑا تھا کہ ای آئی کیا ہے، ای ریزیڈول ہے. تو ریزیڈول کیا چیز ہے؟ سمپلی دی ڈفرینس بٹوین ایکچوئل اینڈ ایسٹیمیٹڈ وائی ویلیوز. Now the best way to estimate is to choose. Now the best way to estimate PRF is to choose beta 1, beta 2, B1 and B2, the estimators of beta 1 and beta 2 in such a way that residuals EI are as small as possible. یعنی کہ ہم ایسٹیمیٹ تو کرنا چاہتے ہیں پی آر ایف کو، لیکن یوز کریں گے ہم ایس آر ایف. سیمپل ہمارے پاس ہوتا ہے نا، ہم اس کو یوز کریں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم کس طرح یہ جو ہے نا اصل چیز کہ یہ بی ون اور بی ٹو جو ایسٹیمیٹر ہیں کن کے، بیٹا ون بیٹا ٹو کو، بیٹا ٹو کے، کس طرح ان کو سلیکٹ کیا جائے کہ جو دو کا فرق ہے ایکچوئل اور ایسٹیمیٹڈ کا وہ ایز اسمال ایز پاسبل ہو. That the residual sum of squares RSS sigma EI square is as small as possible. Algebraic is the least square principal states. یا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جی منیمائز سگما ای آئی اسکیئر از اکول ٹو سگما انٹو وائی آئی مائنس وائی بار وائی ہیٹ آئی. تو ہم منیمائز کریں گے اس کو ریزیڈولز کو. جب یہ منیمائز ہو جائیں گے تو یہ بی ون اور بی ٹو، بیٹا ٹو بیٹا ون بیٹا ٹو کی بڑی صحیح نمائندگی کر جائیں گے، ایسٹیمیشن ہو جائے گی. لہذا جو ایکویشن ہے 2.13 as you can observe once sample values of y and x are given RSS is a function of estimator beta 1 and beta 2. تو آپ دیکھیں کہ جو یہ لیفٹ پہ ریزیڈول ہیں یہ کن کا فنکشن ہے؟ یہ B1 اور B2 کا فنکشن ہے. تو لہذا choosing different values of B1 and B2 will yield different e's and hence different values of RSS. To see this, just rotate SRF shown in figure 2-4 any way you like. For each rotation you will get a different intercept and a different slope. اچھا اب ایسٹیمیٹ کس طرح کریں گے؟ بہرحال ہم ایسٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو ان پیرامیٹرز کو. تو کس طرح پیرامیٹرز کو ایسٹیمیٹ کریں گے؟ How do we actually determine these values? This is now simply a matter of arithmetic and involve the technique of differential calculus. Without going into detail, it can be shown that values of B1 and B2 that actually minimize the RSS are obtained by solving following two simultaneous equations. دیکھیں ایکویشن اصل میں کیا تھی؟ ہماری ایکویشن تھی وائی آئی از اکول ٹو سیمپل ریگریشن فنکشن کو دیکھیں نا، وائی آئی از اکول ٹو بی ون پلس بیٹا ٹو ایکس آئی. اب کیا کیا ہے؟ اسی کو پہلے سم کیا ہے، لیفٹ رائٹ سم اپلائی کر دیا ہے.
پھر دوسری ایکویشن میں کیا ہے کہ اسی پہلی والی جو ایکویشن ہے 2.14 اس کو ایکس آئی سے ضرب دے کر دوسری ایکویشن بن گئی ہے. Here n is the sample size. These simultaneous equations are known as least squares normal equations. اب یہ جو دو ایکویشنز آ گئی ہیں یہ نارمل ایکویشنز کہلاتی ہیں، اور انہی ایکویشنز نارمل ایکویشن ہیں، سائملٹینیس ایکویشنز ہیں. ان کو دو ایکویشن ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو سالو کرنے سے B1 اور B2 کی ویلیوز آ جاتی ہیں. ڈیٹیل تو دیکھیں کہ یہی جو چیپٹر ہے اس کے آخر میں اپینڈکس دیا ہوا ہے، اور اس میں 2-3 سٹیپس ہیں سارے. انہوں نے شو کیا ہے کہ کس طرح ہم B1 از اکول ٹو دس اور B2 از اکول ٹو دس، انہوں نے وہاں اس کو ایکسپلین کر دیا ہے. جیسے یہ نارمل ایکویشنز ہیں. اچھا اس میں کیا ہے، ان نون کون سی چیزیں ہیں، آر بیس، اینڈ دی نونز آر دی کوانٹیٹیز انوالونگ سمز، squared sums, and sum of the cross products of the variable x, y and x, which can be easily obtained from the sample at hand. Now solving these equations, simultaneous equations, we obtain the following solutions for beta 1 and beta 2. تو بیٹا 1 کس کے برابر ہے، یہ آتا وائی بار مائنس B2 ایکس بار، which is the estimator of population intercept beta 1. یہ B1 جو ہے یہ وہ جو پاپولیشن والا بیٹا 1 ہے اس کا ایسٹیمیٹر ہے. دی سیمپل انٹرسیپٹ از thus the sample mean of y, mean value of y minus estimated slope time the sample mean value of x. نیچے بیٹا 2 کو اس طرح بتایا کہ بیٹا 2 از اکول ٹو سگما ایکس آئی وائی آئی وائی سگما ایکس آئی اسکوئر، یا از اکول ٹو دس آر از اکول ٹو دس. یہ ساری بیٹا B2 کی B2 کو اس طریقے سے یہ اس کے برابر بھی ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہوتا ہے، which is the estimator of the population slope coefficient بیٹا 2. تو لہذا یہ پہلے B2 از اکول ٹو سگما اسمال ایکس آئی وائی آئی. تو اسمال ایکس کس کے برابر ہے، یہ ڈیویشن فارم میں ہے، ایکس آئی مائنس ایکس بار. اس طرح وائی بھی وائی آئی مائنس وائی بار از اکول ٹو وائی. That is, small letters denote deviations from the sample mean values, a convention that we will adopt in this book. As you will see from the formulas for B2, it is simple to write the estimator using deviation form. Expressing the values of the variable from its mean value does not change the ranking of the values, since we are subtracting the same constant from each value. لہذا اب یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ B1 اور B2 دونوں are closely expressed in terms of quantities. ہم نے ان دونوں کو فارمولے کو اگر دیکھیں تو وہ ایکس ویریبل میں ڈیفائن ہو رہے ہیں. تو آج کل تو اس نے کہا کہ کمپیوٹر پیکیجز ہیں، مختلف اسٹیمیشن کے پیکیجز ہیں، ان پیکیجز کو یوز کرتے ہیں. آگے اسی چیپٹر میں انہوں نے کئی بتائے ہیں کہ مائکروفٹ ہے، اسٹیٹا ہے، شیزام ہے، ٹی ایس پی ہے، ای ویوز وغیرہ وغیرہ کئی پیکیجز ہیں. ایسٹیمیشن پیکیجز ہیں، اکانومیٹرک پیکیجز ہیں، ان کو یوز کریں تو آرام سے ان کی ڈیٹا آپ کو دینا ہوتا ہے. وائی ویریبل، ایکس ویریبل، 2 ویریبل ہیں، 10 ہیں، ڈیٹا فیڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو میتھڈ اپلائی کریں تو ریزلٹس سامنے آ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ایکویشن پیچھے ڈیفائن ہوئی ہیں کہ B1 از اکول ٹو دس اور B2 از اکول ٹو دس، دونوں کی ذرا انٹرسٹنگ کچھ فیچرز ہیں وہ دیکھ لیں. ان کو ہم کہیں گے یہ B1 اینڈ B2 کہیں گے یہ ایسٹیمیٹر ہیں، یہ OLS ایسٹیمیٹر ہیں. تو نمبر 1 S اور F obtained from the method of ordinary least squares passes through the sample mean values of x and y, which is evident from equation 2.16, or it can be written as y bar is equal to this. دوسرا یہ ہے
یعنی جو اگر ہم سیمپل جو ریگریشن فنکشن ہے اگر اس کا ہم گراف بنائیں گے تو ایکس بار اور وائی بار کی ویلیو سے ہو کر وہ گزرے گا. 2. مین ویلیو آف ریزیڈولس از آلویز 0. وہ ای بار یہ ریزیڈول ہے نا ای یہ ریزیڈول ہے اس کے اوپر کیا ڈالا ہے یہ بار ہے اس کا مطلب مین. تو مین ویلیو آف ریزیڈول کس کے برابر ہوگی وہ 0 ہوگی. تو وہ کس کے برابر ہے سگما ای آئی اوور این از آلویز 0 which provides a check on the arithmetic accuracy of the calculation. 3. Sum of the product of residuals E and the values of explanatory variable x is 0. اگر ہم یہ ای کو اور ایکس کو ضرب دیتے جائیں ضرب دیتے پھر ان کو جمع کریں تو یہ 0 ہوگا. اسی طرح نمبر 4 پہ دیا ہوا ہے کہ sum of the product of residuals ای آئی and the estimated وائی آئی وہ کیا چیز ہے وائی آئی ہیٹ از 0 دیٹ از سگما ای آئی وائی آئی ہیٹ از 0. اچھا تو یہ جو ایک میتھڈ تھا اس میتھڈ کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ جو پہلے ہم ماڈل ڈیولپ کیا اس ماڈل کو آگے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو ایسٹیمیٹ کرنا ہوتا ہے. ایسٹیمیشن کے لیے انہوں نے ایک پرنسپل کو ایکسپلین کیا. تو پرنسپل کون سا ہے لیسٹ اسکیئر پرنسپل ہے. اس پرنسپل کو ایکسپلین کیا ہے کہ کس طرح وہ سارا ایک پروسیجر ہے میتھڈس ہیں وہ میتھڈس یوز کر کے ہم یہ پیرامیٹرز جو سیمپل ریگریشن فنکشن میں آ رہے ہوتے ہیں B1 اور B2 ان کو ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں ان کی ویلیوز آ جاتی ہیں. تو اب B1 جب اس پر ہیڈ ڈالیں گے تو کیا ہوگا یہ تو کوئی ایسٹیمیٹڈ چیز آ جائے گی فگر ہوگی. B2 کے اوپر ہیڈ ہوگا از ایکول ٹو فگر ہوگی. لیکن اگر صرف B1 ہے اس پر ہیڈ نہیں ہے تو پھر پڑھتے ہیں B1 از ایسٹیمیٹر آف بیٹا 1 اور اس طرح B2 اگر اس پر ہیڈ نہیں ہے تو پڑھیں گے بیٹا 2 از ایسٹیمیٹر آف بیٹا 2. اگر یہ دونوں ایسٹیمیٹ ہو کر فگر ہمارے سامنے ہوں تو پھر وہ ایسٹیمیٹ کہتے ہیں اس کو B1 ہیٹ از ایکول ٹو دس از این ایسٹیمیٹ سملرلی B2 ہیٹ. لہذا اب یہ جو کچھ سارا پروسیجر گزرا ہے ایکسپلین کیا اب آگے آ رہے ہیں ایگزامپلس. ان ایگزامپل سے ہم سارا سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سارا پروسیجر اپلائی ہوگا اور کیسے سیمپل ریگریشن فنکشن سے ہم یہ میتھڈ یوز کرتے ہوئے ایسٹیمیشن کر لیں گے. ماڈل پورا ایسٹیمیٹ ہو جائے گا اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں گے. تو پٹنگ سیکشن 2.9 پٹنگ اٹ آل ٹوگیدر. اچھا اب انہوں نے کہا ہے کہ لیٹ اس یوز دی سیمپل ڈیٹا گیون ان ٹیبل 2-2 ٹو کمپیوٹ دی ویلیوز آف B1 اینڈ B2. پیچھے جو ٹیبل گزری ہے 2-2 جو پیچھے ٹیبل گزری ہے اس میں ڈیٹا دیا ہوا ہے اسی ٹیبل کا ڈیٹا یوز کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم کہ یہ B1 B2 کی ویلیوز کمپیوٹ کر لیں گے. اچھا keep in mind that the data given in table 2-2 are a random sample from the population given in table 2-1. یہ لیکن یہ جو ڈیٹا تھا وہ سیمپل ڈیٹا تھا جو کسی پاپولیشن سے ڈرا کیا گیا تھا. اچھا تو اس میتھڈ کو یوز کیا وی obtain the following sample میتھ کو ریگریشن وائی ہیٹ آئی از اکول ٹو 432.4138 پلس 0.0013 ایکس آئی where y represents math score, x represents annual family income. Note that we have put a cap on y to remind you that it is an estimator of true population mean. پھر دیکھیں کہ it is an estimator of true population mean corresponding to given level of x. The estimated regression line is shown in figure 2-6. اب دیکھیں یہ ٹیبل دی ہوئی ہے
ٹیبل دیکھیں 2-4 ہے، را ڈیٹا فرام ٹیبل 2، وہ 2.2 جو بڑی ٹیبل تھی اس ٹیبل سے سیمپل لیا، وہ ڈیٹا کون سے ویریبل تھے، وائی اور ایکس، ریلیشن شپ کیا ہے، میتھ اسکور اور اینول فیملی انکم۔ تو پہلے اب اس ٹیبل میں 2 کالم ہیں، وائی آئی کیا ہے، یہ میتھ اسکور دیے ہوئے ہیں، ایکس آئی کیا ہے، یہ فیملی انکم ہے۔ آگے جتنی کیلکولیشن جو فارمولے پیچھے یوز ہوئے ہیں پیج 35 پر، اور آگے جو بھی فارمولے ان کو ایسٹیمیٹ کرنے کے دیے گئے ہیں وہ سارے فارمولے اب یہاں یوز ہوئے ہیں۔ دیکھیں ان فارمولوں میں دیکھیں سگما ایکس آئی وائی، سگما وائی آئی ایکس آئی ہے، ایکس آئی اسکوئر بھی ہے، اسمال ایکس آئی ہے، اسمال وائی آئی ہے، اسمال ایکس آئی اسکوئر ہے، وائی آئی اسکوئر ہے، اسمال سگما وائی آئی ایکس آئی وائی ہیٹ آئی، یہ ساری چیزیں ان فارمولوں میں آئی ہیں۔ تو ساری یہاں دیکھیں انہوں نے کیلکولیٹ کر کے ٹیبل پوری دی ہوئی ہے، وہی فارمولے، کیونکہ ان میں یہ اسمال ایکس آئی، اسمال وائی آئی، پھر ان کی اسکیئرز وغیرہ ساری چیزیں آئی ہیں، تو انہوں نے ٹیبل سے ڈیٹا لے کر ساری کیلکولیشن کر کے خود سامنے رکھ دی ہیں کہ دیکھو یہ ڈیٹا تھا، سیمپل ڈیٹا، میتھڈ یوز کیا، میتھڈ آف آرڈینری لیسٹ اسکیئرز، وہ فارمولے یوز کیے، تو رزلٹ کون سا دے دیا ایکویشن 2.20 میں۔ اور ریگریشن لائن دیکھیں نیچے دی ہوئی ہے، ڈائیگرام ہے 2-6، کیا لکھا ہوا ہے، ریگریشن لائن بیسڈ آن ڈیٹا فرام ٹیبل 2-4، یہ ریگریشن لائن ہے۔ دیکھیں پہلے وائی ویریبل ایکس وائی ایکسس پر، ایکس ویریبل ایکس ایکسس پر، ایکس کیا ہے، اینول فیملی انکم ہے، وائی ایکسس پر میتھ اسکورس ہے۔ اچھا اب دیکھیں ایک لائن اسٹریٹ لائن جا رہی ہے، یہ تو ہے ایسٹیمیٹڈ لائن، جو وائی ہیٹ آئی از اکول ٹو دس، وہ یہ لائن ہے، اور جو ایکچوئل ڈیٹا ہے اگر اس کو ہم پلاٹ کریں تو اس کے یہ سرکل لگے ہوئے ہیں۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ جو لائن ہے یہ ان سرکل سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے، کچھ سرکل سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے، کچھ سرکل اوپر ہیں، کچھ نیچے رہ گئے۔ تو دیکھیں اب اگر ہماری ایسٹیمیٹڈ ریزلٹس یہ آ گئے ہیں تو پہلا جو ہے نا ایکویشن دیکھیں 2.20، اس میں وائی ہیٹ آئی از اکول ٹو 432.6، یہ پہلا کیا ہے، یہ B1 ہے، یہ B1 ہیٹ ہے، یہ پلس 0.0013، یہ کیا ہے، یہ B2 ہیٹ ہے، یہ آ گئے ہیں۔ اب انٹرپریٹیشن آف دی ایسٹیمیٹڈ میتھ اسکور فنکشن، اگر یہ ہماری ایسٹیمیٹڈ ایکویشن آئی ہے وائی ہیٹ آئی از اکول ٹو دس، تو اب ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، جس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے۔ صرف یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو یوز کیا، فارمولے یوز کیے اور کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسٹیمیٹ ہو کر آ گئیں، ریزلٹس آ گئے، B1 ہیٹ اس کے برابر ہے، B2 ہیٹ اس کے برابر ہے، کچھ ریزلٹس آ گئے اور یہاں تک رک جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آگے ان کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ریزلٹس کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے۔ انٹرپریٹیشن آف دی ایسٹیمیٹڈ میتھ S8 اسکور فنکشن، دی انٹرپریٹیشن آف دی ایسٹیمیٹڈ میتھ اسکور فنکشن از ایز فالوز۔ Slope coefficient of 0.0013 means that other things remaining the same, if annual family income goes up by $1, the mean or average math score goes up about 0.0013 points۔ یہ ہے کہ اگر اینول فیملی انکم وہ $1 بڑھ جائے تو مین اور ایوریج میتھ اسکور کتنا بڑھ جائے گا، 0.0013۔ انٹرسیپٹ کی ویلیو جو ہے وہ B1 ہیٹ جو ہے انٹرسیپٹ ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ 432.4138 ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، دیٹ فیملی انکم از 0، اگر فیملی انکم از 0 دی مین میتھ اسکور ول بی اباؤٹ دس۔ Very often such interpretation has no economic meaning. For example, we have no data where an annual family income is 0. تو اب بعض اوقات اس کو انٹرپریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے یا بہت عجیب سا لگتا ہے۔
As we will see throughout the book, often the intercept has no particular economic meaning. تو بہرحال اس سے آگے پھر اور ایگزامپلز آ رہی ہیں. Some illustrative examples. So now we have discussed the OLS method and learned how to estimate a PRF. Let us provide some concrete applications of regression analysis. اب کچھ اور ایگزامپل آ رہی ہیں جن سے مزید یہ میتھڈ اس کا یوز کلیئر ہو جائے گا. ایگزامپل سے کیسے کیسے ریزلٹس آتے ہیں اور کیسے ان کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. یہ کچھ اور ایگزامپلز آ رہی ہیں جن سے کلیئر ہو جائے گا. Based on a sample of 528 observations, Table 2-5 gives data on average hourly wage, y variable, and years of schooling, x. دو ویریبل ہو گئے کہ years of schooling کہ اسکول میں کتنے سال لگائے, 10 سال 12 سال جتنے بھی ہیں, year of schooling, اور اس کے ساتھ دوسرا جو بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے کیا ہے, ایوریج hourly wage, وہ y ویریبل ہے. year of schooling x variable. Suppose we want to find out how y behaves in relation to x. اب دو ویریبل ہیں اور سوال یہ ہے کہ یہ دونوں ویریبل ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ how y behaves in relation to x. From human capital theories of labor economics, we would expect average wage to increase with years of schooling. لیبر اکنامکس بتاتی ہے کہ ایوریج ویج انکریز کرے گی یا ایئرز آف اسکولنگ وہ بڑھیں گے. دیٹ از وی ایکسپیکٹ اے پازیٹیو ریلیشن شپ بٹوین ٹو ویریبل. اٹ ول بی بیڈ نیوز اف سچ ور ناٹ دی کیس. اچھا اب دیکھیں ٹیبل ہے, ٹیبل 2-5 ایوریج آورلی ویج بائی ایجوکیشن. تو پہلے کالم میں کیا لکھ دیا ہوا ہے, ایئرز آف اسکولنگ, 6 سال 7 سال 8 سال 15 سال یہ ایوریج. دوسرا کالم ایوریج آورلی ویج وہ ڈالرز میں ہے, وہ یہ دی ہوئی ہے کہ 4 پوائنٹ کچھ ڈالرز ہیں, 7 7 10 10 یہ سارے ڈالرز میں ویلیوز ہیں. نمبر آف پیپل یہ لوگ دیے ہوئے ہیں کہ اتنے لوگ اس میں تھے, اتنے کے لیے یہ تھا, اتنے لوگ تو ان کو یہ تھا. اچھا تو ریگریشن بیسڈ آن دی ڈیٹا. ریگریشن دیکھیں ریزلٹس اسی ٹیبل کو یوز کرتے ہوئے میتھڈ آف آرڈینری لسٹ کو یوز کیا, فارمولے یوز کرتے ہوئے. ٹو ایکویشن کون سی آ گئی, 2.21 y hat I is equal to -0 -0.0144 plus 0.7241 xi. یہ ایکویشن آ گئی ہے, y کے اوپر ہیڈ ڈالا ہے, یعنی یہ ایسٹیمیٹڈ ریلیشن شپ ہے. ویج اینول نہیں آورلی ویج اس کا بیہیویئر ایسٹیمیٹڈ ہو گیا, ایسٹیمیٹ ہو گیا ہے, اس کی ایکویشن یہ ہے. لہذا ایز دیز ریزلٹ شو دیر از پازیٹیو ایسوسیشن. کیوں؟ اس لیے کہ جو دوسرا پیرامیٹر ہے B2 اس کی ویلیو کیا ہے 0.7241, وہ تو پازیٹیو ہے. لہذا ریلیشن شپ کیا ہے, یہ سلو پیرامیٹر ہے, ایکس اور وائی میں ریلیشن شپ پازیٹیو آ گئی. پازیٹیو ایسوسیشن بٹوین ایجوکیشن اینڈ ارننگ وچ اکارڈ ود پرائر ایکسپیکٹیشن, یعنی پرائر ایکسپیکٹیشن پہلے جو توقع تھی اسی کے مطابق ریزلٹس آئے ہیں. فار ایوری ایڈیشنل ایئر آف اسکولنگ, اب اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں غور سے. For every additional year of schooling, the mean wage rate goes up by about 72 cents per hour. کہ اگر ایئر آف اسکولنگ میں 1 سال کا اضافہ ہو تو مین ویج ریٹ کتنا بڑھ جاتا ہے, 72 cents per hour. The negative intercept in the present instance has no particular economic meaning. یہ ایگزامپل اس کی انٹرپریٹیشن آ گئی. ایک اور ایگزامپل آ رہی ہے, ایگزامپل 2
0.2 ہاکیونز لا. اچھا، تو یہ ایک لا ہے جو میکرو اکنامکس میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. بیسڈ آن US ڈیٹا فار 47 to 60, the late Hawkins of Brookings Institution and former chairman of President's Council of Economic Advisors obtained the following regression known as Hawkins law. یہ ہاکیونز نے یہ ریلیشن شپ ایسٹیمیٹ کی، تو اس کی ایسٹیمیٹڈ شکل دی ہوئی ہے YT = -0.4 into XT -2.5 بریکٹ کلوز. اب بتا دیا نیچے کیا ہے. YT کیا ہے؟ چینج ان انمپلائمنٹ ریٹ پرسنٹیج پوائنٹس. XT کیا ہے؟ پرسنٹ گروتھ ریٹ ان ریئل آؤٹ پٹ ایز میجرڈ بائی ریئل GDP. 2.5 کیا ہے؟ دی لانگ رن اور ٹرینڈ ریٹ آف گروتھ آف آؤٹ پٹ ہسٹوریکلی آبزروڈ ان US. اچھا، اب اس ریگریشن میں، اس ایکویشن میں دیکھیں انٹرسیپٹ از 0. سلوپ کوفیشنٹ کیا ہے؟ -0.4. Hawkins law says that for every percentage point of growth in real GDP above 2.5%, unemployment rate declines by 0.4 percentage points. کہ اگر ریئل GDP 2.5% سے اگر 1% فار ایوری پرسنٹیج پوائنٹ آف گروتھ ان ریئل GDP ابو، اگر 2.5% سے ابو جتنی بھی پرسنٹیج پوائنٹ گروتھ ہوگی ریئل GDP، تو اس سے ان امپلائمنٹ ریٹ کتنا کم ہو جائے گا؟ 0.4 percentage points. So Hawkins law has been used to predict the required growth in real GDP to reduce unemployment rate by a given percentage points. Thus, a growth rate of 5% in real GDP will reduce unemployment rate by 1 percentage point, or a growth rate of 7.5% is required to reduce unemployment rate by 2 percentage points وغیرہ وغیرہ. اچھا، اسی طرح یہ اگزامپل ہو گئی، اس کا ریزلٹس ایسٹیمیٹڈ ریزلٹس شو کر دیے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن بھی کر دی ہے. آگے پھر اور ایک ایگزامپل ہے 2.3 اسٹاک پرائسز اینڈ انٹرسٹ ریٹس. اسٹاک پرائسز اور انٹرسٹ ریٹس. اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں تو یہ کوشچن ہے ایگزامپل 2.3. ایک اور ایگزامپل دی ہوئی ہے اگلے پیج 41 پر، وہ ہے ایگزامپل 2.4 میڈین ہوم پرائس اینڈ مارٹگیج انٹرسٹ ریٹس ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اچھا، اب ان دونوں جہاں سے ڈیٹا جو بھی تھا ڈیٹا انہوں نے بتایا کہ ہم نے ڈیٹا لیا، تو اگر فگر 2.7 کو دیکھیں تو وہ سرکل سے لگے ہوئے ہیں اور وہ سٹریٹ لائن نہیں نظر آتی، سٹریٹ لائن پر نہیں ہے. اگر فگر 2-8 دیکھتے ہیں پیج 42 پر ہے، تو یہاں بھی جو سرکلز جا رہے ہیں، یہ سرکلز لیفٹ سے رائٹ کی طرف جا رہے ہیں اور کوئی سٹریٹ لائن نظر نہیں آ رہی. اچھا، اب ان میں جو ایک دو جو ایگزامپل ہیں وہ میں شاید آپ کے ذمہ لگاؤں، آپ ان کو اچھی طرح دیکھ لیں. ایگزامپل 2.3 ایگزامپل 2.4 ان کو اچھی طرح آپ خود سمجھ لیں، پڑھ لیں، کیونکہ کتنی ایگزامپل میں نے ایکسپلین کر دی ہیں. ایک اور ایگزامپل جو لاسٹ میں دی ہوئی ہے ایگزامپل 2.5 اینٹیک کلاکس اینڈ دیئر پرائسز. اینٹیک کلاک نایاب قسم کے، بہت پرانے جو ماڈلز، بہت نمونے یا نایاب قسم کے کلاکس تھے وہ، اور ان کی پرائسز کا آپس میں تعلق. دی ٹرائبرگ کلاتھ کمپنی آف جرمنی ہولڈز این اینول اینٹیک کلاک آکشن. جرمنی کی کمپنی ہے جو یہ خاص قسم کے کلاک بناتی ہے، تو وہ سالانہ آکشن لگاتی ہے. ڈیٹا آن اباؤٹ 32 کلاکس، دی ایج آف دی کلاک، دی نمبر آف بیڈر
price of winning bid is in marks are given in table 2-14 کہ جو ٹیبل ہے 2-14 اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ تین چیزوں کا آن 32 کلاکس ڈیٹا دیا ہوا ہے، ہر ایک کی ایج، نمبر آف بیڈرس کہ کس نے کتنی بولی دی، اور پرائس آف وننگ بڈ ان مارکس. Note that this auction took place about 25 years ago. اچھا، اب ذرا دیکھیں کہ اینٹیک کلاکس اور پرائسز میں ریلیشن شپ کس طرح کی ہوگی. If we believe that the price of winning bid depends on the age of the clock, the older the clock, the higher the price. We would expect a positive relationship between two. Similarly, the higher the number of bidders, higher the auction price. جتنے بھی بولی دینے والے زیادہ ہوں گے اس کو چاہنے والے اتنی اس کی پرائس زیادہ ہو جائے گی. بیکاز a large number of bidders for a particular clock would suggest that clock is more valuable, and hence we would expect a positive relationship between the two variables. اچھا، اب دیکھیں پہلے کلاک دو ایکویشن دی ہوئی ہیں 2-27 اور 2-28. پہلے میں کیا ہے، کلاک پرائس اور صرف ایج آف دی کلاک دو ویریبل لے کر ریلیشن شپ کو اسی ڈیٹا کو جو ٹیبل 2.14 والا ہے یوز کر کے رزلٹ ایسٹیمیٹڈ فارم دی ہے. دوسرا 2.28 میں بیڈرز کو لیا ہے کہ پرائس آف دی کلاک اور نمبر آف بیڈرز، دوسری ریلیشن شپ ایسٹیمیٹڈ فارم میں دی ہے. ایز دی ریزلٹ شو دی آکشن پرائس از پازیٹیولی ریلیٹڈ ٹو دی ایج آف دی کلاک. کیوں کہ اگر پہلی کویشچن کو دیکھتے ہیں تو جو B2 ہے ایسٹیمیٹڈ اس کی ویلیو آ رہی ہے پلس 10.48656، لہذا یہ تو پازیٹیو ہے. آکشن پرائس از پازیٹیو ریلیٹڈ ٹو دی ایج آف دی کلاک ایز ویل ٹو دی نمبر آف بیڈر. اگر نمبر آف بیڈرس کے ساتھ دیکھیں کہ جو سلوپ کویفیشنٹ ہے وہی B2 ہے تو اس کی ویلیو کیا آئی ہے پلس 54.5724، تو وہی پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. اچھا، نیکسٹ پیراگراف دیکھیں. The regression results presented in the preceding examples can be obtained easily by applying the OLS formulas, equation 2.16, 2.17 to the data presented in the various tables. Of course, this would be very tedious and very time consuming to do manually. یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹا تو دیکھا آپ نے کہ ٹیبل میں دیا ہوا ہے اور فارمولے بھی گزرے ہیں، اب اگر سارے ہم ان کو فارمولوں کو یوز کریں اور ساری کیلکولیشن کریں تو اچھا خاصا ٹائم چاہیے کہ کتنے کالم بنتے ہیں، کافی سارے کالم بنتے ہیں، پھر ان کو ایڈ کریں، پھر ان کو اس کا ویلیوز نکالیں، تو ٹائم کنزیومنگ جاب ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارا کام آسان ہو جاتا ہے. There are several statistical software packages that can estimate regressions in particularly no time. In this book, we will use eViews and Minitab software packages to estimate several regression models because these packages are comprehensive, easy to use and readily available. اس کے علاوہ کچھ اور بھی آگے دیکھیں دیا ہوا ہے، پی سی گیب اور ریٹس اور سیس اور شیزام وغیرہ کچھ اور بھی دیے ہیں. تو یہ آپ کا چیپٹر 2 اب اینڈ کو پہنچ گیا. ہم نے ریگریشن ماڈل سے اس کو شروع کیا، پاپولیشن ریگریشن فنکشن سے، پھر اس کو اسٹاکاسٹک ریگریشن فنکشن پر آئے، لینئر ماڈل ڈیولپ کیا، لینیئرٹی کو ایکسپلین کیا. اس کے بعد پھر ہم نے باقاعدہ اس کی اپلیکیشن میں آئے، ڈیٹا لیا اور اس ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے، فارمولاز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ریزلٹس دیکھے، ایگزامپل گزری ہیں. تو ان ساری چیزوں کو یہ آسان ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. دیکھیں ایک دو ٹیبل میں تو ساری وہ کیلکولیشن کی ہوئی ہیں، خود چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ سارا پروسیجر یہ ہے.
تو اس کو آپ کر لیں. میں ایک آپ کو اسائنمنٹ بھی دینے والا ہوں، اس اسائنمنٹ کو بھی آپ تیار کریں اور مجھے اس کو بھیجیں. آگے جو ہے ہم جو چیپٹر شروع کریں گے نیکسٹ، وہ چیپٹر ہوگا 3 دی 2 ویریبل ماڈل ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. ہم چیپٹر 3 پہ چلے جائیں گے. تو نیکسٹ جو ہوگا وہ چیپٹر 3، اس کو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو اس سے پہلے آپ چیپٹر 2 کو پڑھ لیں، سوچ سمجھیں. کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.